آج دنیا میں بچوں میں کینسر کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں پائے جانے والے کینسر سے بچاؤ، اقسام، علامات اور کینسر ہو جانے کی صورت میں علاج سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ بالکل جی، اور دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 3 لاکھ بچوں میں کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان میں سے 10 میں سے 8 بچے ہیں، ان کا تعلق ان ممالک سے ہوتا ہے جو کہ پسماندہ شمار کیے جاتے ہیں، اینڈ سم ہاؤ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا تعلق بھی انہی ممالک میں سے ہے، جن کو آپ عام الفاظ میں تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کبھی جائیں، آپ یہاں پہ انڈس ہاسپٹل کا رخ کر لیں، آپ دوسرے یہاں پہ ہاسپٹل کا رخ کر لیں جہاں پہ چائلڈ آنکولوجسٹ جو وارڈ موجود ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ زندگی سے پر امید نظر آ رہے تھے۔ اور آج کا جو دن بھی ہے، یہ ایسے بچوں کو ان کی پین کو آنر کرنے کا دن بھی ہے۔ بالکل جی، بیکاز اٹس ان کی فیملی کو آنر کرنے کا بھی ہے۔ اٹس اے اسٹرگل۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 14 سال کی عمر تک کے بچے زیادہ تر لیوکیمیا، پھر اس کے بعد سینٹرل نروس سسٹم کے ڈس آرڈرز، بون کا بھی، پھر لمفوماز، اس طرح کے کینسرز میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ والدین بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس سے اپنا علاج کرانا چاہیں گے، کسی طریقے سے زندگی بچا سکیں یا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بچوں میں کینسر سے متعلق اسپیشلسٹ ڈاکٹر عاصم بلگرامی صاحب، بہت شکریہ جی۔ یہ بتائیے گا کہ بڑے چیلنجز ہیں آج کل دنیا میں ویسے ہی، اور خاص طور پہ یہ جو بچوں میں کینسر سے متعلق چیزیں، کچھ چیزیں ہم نے بتائیں تو واقعتاً یہی کینسر ہوتے ہیں جن کا بچوں کو سامنا ہوتا ہے، یا خطے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں چیزیں؟ نہیں، شکریہ بہت آپ لوگوں کا مجھے بلانے کا یہاں پہ۔ آپ نے بالکل صحیح کیا، آپ کی ریسرچ پرفیکٹ تھی۔ زیادہ تر کینسرز اسی طرح ہی ہوتے ہیں، کچھ یعنی خطے کے حساب سے ریجنلی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی ہے۔ لیوکیمیا سب سے پہلے، لمفوماز، برین ٹیومرز، اس طرح کر کے۔ بہت سارے جو ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا لو مڈل انکم کنٹریز ہیں، اس میں ان کا اعداد و شمار ہی نہیں ہے، کیونکہ کینسر رجسٹریز جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی کینسر رجسٹری موجود نہیں ہے۔ تو آپ ہم سے پوچھیں کہ سال میں کتنے بچے کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، تو میں بتا نہیں سکتا۔ میں گیس کر سکتا ہوں، رپورٹ نہیں ہوتے، میں گیس کر سکتا ہوں۔ اگر ہم اسٹیٹسٹکس لگا کے دیکھیں تو 8 سے 12 ہزار بچے پاکستان میں کینسر ڈائگنوسس ہونا چاہیے ورلڈ اسٹیٹسٹکس کو دیکھ کے۔ لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کینسر کے ہسپتالوں میں پاکستان بھر میں تقریباً 7,000 یا 8,000، کیونکہ اسکریننگ کا جو پروسیس ہے، لوگ اس سے اتنے شناسا نہیں ہیں، یہ بڑی وجہ نہ ہے۔ صرف لوگ پبلک کی بات کر رہے نہیں ہیں، مگر وہ ڈائگنوسس تک ہی نہیں پہنچتے، بالکل، تو وہ بیچ میں کہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے چند سال پہلے سے پاکستان سوسائٹی آف پیڈیاٹرک آنکولوجی ایک فارم کی، جو کہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے۔ اس میں ڈاکٹرز، نرسز، دوسرے لوگ جو کہ بچوں کے کینسر کے علاج میں انوالوڈ ہیں، وہ ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارا ایم یہی ہے کہ پاکستان میں کینسر کا علاج بہتر کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں، ایک اگر ہم جب بڑوں میں جب کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو چلیں وہ پھر سمجھدار ہوتے ہیں اور آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنی تکلیف دہ صورتحال ڈاکٹرز کے لیے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک چھوٹا بچہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے فائٹ کرنے جا رہا ہے، اس کے گھر والے کیوں کر رہا ہے، اس کے گھر والے بھی تکلیف سے، ایک تذبذب سے گزر ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے پھر آپ کیسے ان بچوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور کیونکہ ان بچوں کی کاؤنسلنگ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ ایسے مرض سے گزرے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اس میں یعنی یہ کسی ایک فرد کا مرض نہیں ہے، یہ پوری فیملی کا ہے۔ والدین اور جو بچہ جس میں مبتلا ہے وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن اس کے بھائی بہن اور لوگ جو خاندان میں ہیں، ان سب کا جو ہے ایک یعنی انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ ان سے دیکھیں، بچوں سے بات کرنا ان کی ایج پہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی 13-14 سال کے بچے سے ڈفرینٹ انداز میں بات کریں گے بنسبت، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ مختلف۔ اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جیسے سرجری ہے، پھر کیمو تھراپی ہے، ریڈیشن تھراپی ہے، امیونو تھراپی ہے، اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہے، تو یہ سٹیجز کے حساب سے ڈپینڈ کرتا ہے، اسٹیج کے حساب سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور تشخیص کے حساب سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ کینسر کوئی ایک
مرض نہیں ہے, یہ سینکڑوں امراض ہیں. میں نے تو ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے, مطلب 3-4 سال کی بچی کی بھی کیموتھیراپی ہوتی ہوئی دیکھے, جس کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ اس کا علاج کیا ہو رہا ہے اس کے, اور پورے گھر والے ایک طریقے سے نا اس کی لپیٹ میں ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے لیکن پاکستان میں زیادہ تر جو بچوں میں کینسر دیکھا ہے دیٹ از لیوکیمیا, کیوں ایسی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ کینسر زیادہ پایا جاتا ہے؟ دنیا بھر میں 40% آف آل چائلڈہڈ کینسر لیوکیمیا ہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی ڈاکٹر صاحب؟ بس وہ انفیکشنز نہیں, کوئی انفیکشنز نہیں. بچوں میں جو کینسرز ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹلی افیکٹڈ نہیں ہوتے, وہ بس وہ ہو جاتے ہیں. ان کی جینیٹکس بھی جو ہے, یعنی ہیریڈیٹری جینیٹکس جو ہے, یعنی آپ کے جو وراثی جو بیماریاں ہیں وہ بھی بہت ہی کم اس میں انوالوڈ ہیں, لیس دین 5% اس میں ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے بس وہ انسیڈنٹل ہو جاتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بچوں کی نفسیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور جس ایج گروپ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ان کو دیتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے, لیٹ سے کہ بخار ہوا, آپ نے کوئی دوا دی تھی, بخار اتر گیا, ٹھیک ہے. اس مرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر جو بھی ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ بڑے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, ان کے بڑے ٹرامیٹک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ان کو پڑتی ہے. بالکل. تو وہ کیا اس میں, اور خاص طور پہ یہاں پر کیسے ہو پاتی ہو؟ جو بچوں کے کینسر کا علاج ہوتا ہے اس کا جو ہدف ہے, اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ کیور ہے. وہ صرف ریمیشن نہیں یا اس کو دبا کے رکھ دیا, وہ نہیں ہوتا. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیور ریٹ ہے. WHO نے بھی ابھی ریسنٹلی ان کا گلوبل انیشیٹو فار چائلڈہڈ کینسر جو ہے اس میں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے 60% کیور ریٹ کا ٹارگیٹ دیا ہے. اچھا, ہم اب وہاں نہیں ہیں, اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہماری محنت, جو مریض اور اس کے والدین اور خاندان والے ہیں, ظاہر ہے ان کی محنت بہت زیادہ, اور پبلک کی اویئرنیس اور ان کا سپورٹ, ان کا سپورٹ بہت ضروری ہے. ابھی جو ہم جہاں پہنچے ہیں ہم پاکستان میں, تو میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا چلوں کہ پاکستان جو ہے اب WHO کا فوکس کنٹری فار چائلڈہڈ کینسر قرار دیا گیا ہے. یہ کب ہوا؟ لاسٹ ایئر مئی میں. لاسٹ ایئر. ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ابھی تک اس سے متعلق رجسٹریشن شروع ہی نہیں ہو سکی. اس میں ٹائم لگے گا, مگر ایٹ لیسٹ یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان, WHO اور ہماری جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ایک ریلائزیشن ایک موجود ہے. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور کیوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں وہ مناسب علاج موجود ہے؟ کیونکہ دیکھیں بڑوں میں بھی ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کینسر سے گزرے ہوں تو کچھ سالوں بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ واپس کہیں نہ صورت میں واپس آ سکتا ہے. تو کیا بچوں میں پراپر کیور اس کا موجود ہے کہ جی بچپن میں اگر اس کا اچھا علاج ہو جائے تو آگے جا کے کبھی رونما دوبارہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایم جو ہے وہ کیور ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بچے کو پھر کبھی نہ ہو. علاج موجود ہے, بلکہ اب ہم نے جو ہے اسٹینڈرڈائزڈ علاج اکراس پاکستان کر دیا ہے کہ آپ کراچی میں ہوں یا ملتان میں ہوں یا لاہور میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں, ایک ہی پروٹوکول پہ علاج ہوئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں اب وہ جو ڈیٹا جو نیشنل رجسٹریز کے طور پہ نہیں مل رہا تھا, اب ہم وہ جمع کرنا شروع کر رہے ہیں اس کا. تو انشاءاللہ in the very near future. اور ایک اور چیز یہ کہ یہ تو چلیں جن کا علاج ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ. بالکل. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیملیز کو سپورٹ کرنا, خاص طور پر یہاں پر غربت بھی بہت ہے, کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بے انتہا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو کینسر کا علاج ہے وہ کوئی ایک ہفتے کی اینٹی بایوٹک نہیں ہے, یہ کئی مہینوں کا علاج ہوتا ہے, مہنگا ہوتا ہے کیونکہ دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں, ایڈمیشنز بہت ہوتے ہیں. اب بہت سارے انسٹیٹیوشنز, انڈس ہاسپٹل دیکھ لیں آپ, NICH دیکھ لیں, جناح ہاسپٹل کا, لاہور میں چلڈرنس کینسر ہاسپٹل ہے, شوکت خانم ہے, چلڈرنس ہاسپٹل ہے لاہور میں, یہاں سب میں مفت علاج ہوتا ہے. آغا خان ہاسپٹل میں بھی علاج جو ہے بہت سبسڈائزڈ ہوتا ہے, اس میں ویلفیئر کی سہولت بہت موجود ہے اس میں. تو ہیلپ ہے اور کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چلیں ڈاکٹر صاحب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ جی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہو جہاں پر بچوں کا کینسر موجود ہی نہ ہو, اور تمام تر بچے صحت یاب. اس دعا کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر عاصم الگرامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر کہ ہم اس حوالے سے اویئرنیس پہ بات کریں. اور اگر آپ کے آس پاس ایسا کہیں آپ دیکھیں کسی بچے کو بھی کینسر ہے
تو ٹرائی کریں کہ آپ وہ سپورٹ سسٹم بن سکے ان کے پیرنٹس کے لیے، کیونکہ صرف بچہ ایک مرض سے نہیں گزرا، پوری فیملی، ماں باپ بھی اسی تکلیف سے، اور وہ فرسٹریشن، وہ اینگوش، وہ ڈسپوائنٹمنٹ، وہ پریشانی ظاہر ہے کہ پوری فیملی کے لیے ہوتی ہے. اچھا جی